الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کے کچھ فضائل اور ان سے نکلے ہوئے کچھ مسائل جو ہے وہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، لیکن میں نے جواب نہیں دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو نے اللہ عز و جل کا یہ فرمان نہیں پڑھا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی عظیم صورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہیں ضرور ایک قرآن مجید کی ایک عظمت والی صورت سکھاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام پیش کیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ وہ دو نور یہ ہیں، نمبر ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ پھر حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اس صورت میں کچھ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے۔ تیسرا یہ کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اور اسی طرح سے حقیقی مددگار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، باقی جتنے بھی مددگار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے ہیں۔ تیسرا یہ کہ اس میں دعا کے آداب سکھائے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے کی دعا کا تذکرہ کیا گیا ہے اور نیک لوگوں کے حال سے موافقت کی دعا مانگنے کا ذکر کیا گیا ہے اور گمراہوں سے اجتناب کرنے کی دعا مانگی جاتی ہے۔ اس میں یہ تعلیم ہے کہ عوام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ سے کس طریقے سے مانگنا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ عز و جل سے ایمان کی دولت مانگنی چاہیے۔ ایمان، سیدھا راستہ، حق کی تعلیم، دین حق کی تعلیم جو ہے وہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اور صراط مستقیم، سیدھے راستے کی دعا کرنی چاہیے اور نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کرنی چاہیے اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے گمراہوں سے، بد مذہبوں سے، بدعقیدہ لوگوں سے، کفار سے بچنے کی، ان کے عقائد سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔
70 اونٹ سورہ فاتحہ کی تفسیر سے، صرف ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر سے۔ اسی لیے آپ دنیا میں دیکھیں کہ 70 80 جلدوں کی جو ہے وہ تفاسیر بھی ملتی ہیں، بزرگان دین نے لکھی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ سارا علم کا معاملہ ہے کہ علم دین کی کتنی اہمیت ہے، علم دین ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ کتنے من بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ یہ میں آسان کر کے بتا رہا ہوں کہ ایک اونٹ کتنے من بوجھ اٹھا سکتا ہے، اور ہر من کے کتنے ہزار جز ہوتے ہیں۔ ان کا یہ حساب لگایا جائے تو یہ اس حساب سے تقریباً 25 لاکھ جز بنتے ہیں۔ یہ 25 لاکھ کتابیں آپ کر لیں تو اتنی کتابیں، اتنے جز جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ یہ تفسیر جو ہے وہ صرف سورہ فاتحہ کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے کچھ شرعی مسائل بھی ہیں سورہ فاتحہ سے متعلق۔ تو سورہ فاتحہ سے متعلق شرعی مسائل میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا۔ اور جہری نماز میں بلند آواز سے جو نماز پڑھی جاتی ہے، فجر کی، مغرب کی، عشاء کی، جہری نماز میں اس کی قراءت بھی سنے گا، اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تلاوت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے اور قراءت سننے کا حکم دیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب امام قراءت کرے تو تم خاموش رہو۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ یہ بھی ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو امام کے پیچھے جب کھڑے ہوں، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، تو چاہے وہ سری نماز ہو، یعنی جس میں امام آہستہ آواز میں تلاوت فرماتے ہیں، چاہے وہ ہو، چاہے جہری اور بلند آواز والی نماز ہو، تو اس میں مقتدی کو کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے اور صرف سننا ہے۔ اگر سن نہیں رہا تو خاموش کھڑا رہے اور امام کی اقتداء کرے گا، جس طرح امام کرے گا اس طرح وہ کرے گا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے چند علماء امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس غرض سے آئے کہ وہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرات کرنے کے معاملے میں ان سے مناظرہ کریں۔ تو آج کل بھی مناظرے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہیں لوگ ہیں کہ جو امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں۔ اب میں نے دیکھا، مسجدوں میں دیکھا ہے کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ کھڑے ہوتے ہیں ساتھ، آگے امام پڑھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ جہری نماز ہوتی ہے، بلند آواز سے امام پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن پیچھے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے کچھ ایسے ہوتے ہیں بندے جو اپنی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہوتے ہیں تو آگے امام صاحب جو اپنی سورت پڑھتے ہیں یا جو قراءت کرتے ہیں، تو یہ بیچارے جو ہوتے ہیں پیچھے کھڑے ہوئے، اب چونکہ انہیں پورا قرآن تو آتا نہیں کہ وہ بھی قرآن پاک ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، تو وہ بس سورہ فاتحہ ہی پڑھتے ہیں اور آگے بس خاموش ہو جاتے ہیں، پھر سنتے رہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ امام کے پیچھے جب آپ ہوں تو کوئی بھی کسی بھی نماز میں امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی ہے، چاہے وہ الحمدللہ رب العالمین ہو، چاہے وہ دوسری قرات ہو۔ تو امام کے پیچھے جو ہے وہ قرات نہیں کی جاتی۔ تو اب یہی ہے کہ وہ کچھ بندے اس وقت بھی علماء کچھ جو ہے وہ آئے، ان سے مدینہ منورہ سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے کہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرات کے معاملے میں ان سے مناظرہ کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ سب سے مناظرہ کرنا تو میرے لیے ممکن نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ مناظرے کا معاملہ اس کے سپرد کریں جو آپ میں سے سب سے زیادہ علم والا ہو، تاکہ میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں۔ انہوں نے ایک عالم کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت یہ سب سے زیادہ علم والا ہے۔
تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ سب سے زیادہ علم والا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ سب سے زیادہ علم والا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میرا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا تم سب کے ساتھ مناظرہ کرنے کی طرح ہے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل ایسے ہی ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اس کے خلاف جو دلیل قائم ہوگی وہ گویا کہ تمہارے خلاف قائم ہوگی، تم سب پر قائم ہوگی۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں اور دلیل میں اس پر غالب آ جاؤں تو وہ دلیل تم پر بھی لازم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ وہ دلیل تم پر کیسے لازم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم نے اس سے اپنا امام بنانے پر راضی ہیں، تو اس کی بات ہماری بات ہی ہوگی۔ امام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک شخص کو نماز کے اندر اپنا امام بنا لیا تو اس کا قراءت کرنا ہمارا قراءت کرنا ہے، وہ ہماری طرف سے نائب ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ بات سن کر سب نے اقرار کر لیا کہ امام کے پیچھے مقتدی قراءت نہیں کرے گا۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ اور دوسرا یہ یاد رکھیے کہ نماز جنازہ میں اگر خاص دعا یاد نہ ہو تو دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، جبکہ قراءت کی نیت سے یہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان مسائل پر جو ہم نے سیکھے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں باعمل مسلمان بننے کی، علم دین حاصل کرنے کی، علم دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔